ہم آپ کو آج ایک بار پھر ایڈوینٹسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ان 3 مہینوں میں بائبل کی تفسیر کے صحائف کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ بائبل کے صحائف کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ یہ لیسن سٹڈی ہے جو کہ آپ کو اپریل میں اور جون کے دوران اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کی ایک کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قریبی مقامی ایڈوینٹسٹ چرچ میں جائیں، یہ آپ کو مفت میں وہاں سے مل سکتی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے بائبل مقدس ہمارے علم کا مستند ذریعہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمارے علم کا مستند ذریعہ، بہت سی باتیں ہیں جو بائبل سے ہٹ کر آج کلیسیاؤں میں رائج ہیں۔ اگر آپ موجودہ دور کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل کی تعلیمات کس طرح فرق ہیں، اور اگر یہ تعلیمات فرق ہیں تو پھر بائبل کی کس طرح تفسیر کی جانی چاہیے۔ آج اگر آپ دیکھیں افسیو 4 باب اور اس کی 5 آیت میں تو وہاں لکھا ہے کہ ایک ہی ایمان، ایک ہی خدا اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ اگر ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بائبل مقدس ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، تو پھر اتنی تعلیمات فرق کیوں ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ اور ایک ہی خداوند ہے۔ پھر آج موجودہ دور میں کلیسیاؤں میں یہ مختلف تعلیم کیوں رائج ہے، اور ہمارے ہاں مختلف ایمان کیوں پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں مختلف بپتسمے کیوں پائے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا طریقہ کار خدا کی عبادت کا فرق کیوں ہے؟ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہاں ہمارے لیے سب سے اہم ذریعہ بائبل مقدس ہے۔ اگر آپ ریفرمیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کلیسیا اس بات پر زور دیتی تھی کہ دوسری باتیں اہم ہیں، بائبل سے بڑھ کر ہیں، لیکن ریفارمرز نے، اصلاح کاروں نے یہ کہا کہ بائبل ہی افضل ہے سب سے۔ جہاں کہیں مجھے کسی غلط فہمی کا پتہ چلتا ہے تو مجھے بائبل کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ کسی کلیسیا کی طرف یا کہ نہ کہ کسی دوسری تعلیمات کی طرف۔ ان حالات میں اگر میں صرف محض بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں اور صرف بائبل ہی پر توجہ دیتا ہوں تو پھر بھی چند باتیں ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور ان کی تعلیمات فرق ہیں، ان کی تعلیمات مجھ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تجربات، ثقافت، دلائل اور پھر بائبل مقدس کی ہماری اپنی تشریح ہماری مذہبی زندگی کو تشکیل دینے کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم ان ترجیحات پر غور کریں گے جن کا بہت گہرا اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں پر یہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں: روایات، تجربات، ثقافت، دلائل اور پھر کلام مقدس کی تشریح جو میں کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ 5 ذرائع موجودہ کلیسیائی تعلیم کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح خود روایات، تجربہ، ثقافت، دلائل اور پھر کلام مقدس کی اپنی تشریح کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسیحی استادوں کی تفسیر پر مطمئن نہیں ہوتے، اور ہماری یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم جتنی بائبل جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بحث کرنا پسند کرتے ہیں جن کی بنیاد کلام مقدس پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے نظریات اور خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کلام مقدس ہے، نہ کہ ہماری اپنی روایات، نہ کہ ہمارے اپنے تجربات، نہ ثقافت، نہ دلائل، اور حتیٰ کہ بائبل کی میری اپنی تشریح بائبل کی بنیاد نہیں ہے۔ مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کن چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں جو بائبل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر ہم روایات کی طرف جائیں، سب سے پہلی بات، روایات خبردار
کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ یہاں پر ہمیں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان روایات کو جو مسیح کے برعکس ہیں، وہ دنیاوی ابتدائی باتیں جو مسیحیت کے برخلاف ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور آج سب سے پہلی بات ہم ان روایات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ روایات کے بارے میں اچھا کیا ہے، کیوں روایات بری اور اچھی ہوتی ہیں؟ تو آئیے ہم پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ روایات اچھی کیا ہیں۔ روایات تاریخ کو یاد رکھنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور اس سے سبق سیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہم پرانے زمانے کی چیزوں کو لے کر اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے باوجداد نے جو اسباق سیکھے یہ ہمیں اس کی بھی یاد دلاتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روایات اچھی اور بری ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ایسی روایات ہیں جو خدا کے لوگوں کو پوریم کی طرح اپنی آزادی کی یاد دلاتی ہیں۔ پوریم سے مراد ایک ایسی روایت ہے، ایک ایسا تہوار ہے جو یہودی لوگ مناتے تھے جب آستر کے وقت میں انہیں خداوند نے آزادی بخشی، خداوند نے اس قوم کو بچایا۔ مثال کے طور پر آزادی کی سرزمین کے لیے ہجرت کرنے والے ابا اجداد کی آمد کو ابھی تک ریاست متحدہ امریکہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کی سرزمین کو حاصل کرنے میں مدد کی، امریکہ آج بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ لہذا روایات اچھی ہیں، روایات بری بھی ہیں، لیکن یسوع مسیح نے بھی ہمیں بتایا کہ کلیسیا کی روایات سے بڑھ کر لوگ اپنی روایات کو اپناتے ہیں۔ کلیسیا میں بہت سی روایات رائج ہیں جس میں بائبل کو کم درجہ دیا جاتا ہے۔ چرچ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ روایات ضروری ہیں، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ روایات بائبل سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ لکھا ہے۔ جب لکھا ہے دیٹ مین کہ وہ پرانے کلام کی طرف، پرانے عہد نامے کے کلام کی طرف ریفرنس دے رہے تھے، وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامے میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اس دور میں پرانا عہد نامہ موجود تھا۔ شاگردوں نے بھی بار بار کہا کہ لکھا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی بھی روایت کو لیتے ہیں تو پھر آپ ان روایت کو نہیں، اس روایت کو نہیں بلکہ کلام مقدس کو افضلیت دیتے ہیں۔ افضل ہے کلام مقدس ہم سب کے لیے۔ روایت بری کیوں ہے؟ کون سی ایسی روایات ہیں جو کہ بری ہیں؟ آئیے ہم مرکز 7 باب اور اس کی 6 سے 13 آیات پڑھتے ہیں۔ مرکز 6 باب اس کی 6 سے 13 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیں مرکز رسول کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 6 سے 13 آیات تک۔ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ جیسے کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فیضہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ یسایہ 29 باب 13 آیت کا حوالہ یسوع مسیح دے رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ دل سے مجھے پیار نہیں کرتے، اور پھر وہ آگے چل کر کیا کہتے ہیں، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ کیا مجھے سوال کرنا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا میں روایت کو زیادہ مانتا ہوں؟ لکھا ہے تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور پھر 9ویں آیت لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو باطل کر دیتے ہو، بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا
کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ یہ 5واں حکم تھا جس کو یہودی لوگ اپنی روایات سے بدل رہے تھے، اور کہتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اسے اب پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتیرے کام کرتے ہو۔ یسوع مسیح کس کے بارے یہاں پر کہہ رہے تھے؟ یسوع مسیح نے 5ویں حکم کے بارے میں لوگوں پر کہا کہ تم روایت کو مانتے ہو۔ ہوتا کیا تھا اس وقت؟ اگر کوئی چیز اہم خدا کے لیے کسی نے نظر کر دی تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا تھا۔ تو جو چیز انہیں پسند تھی اگر انہوں نے خدا کی نظر کر دی تو پھر وہ والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ ان چیزوں کی اگر انہیں ضرورت ہوتی تو وہ انہیں نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ خدا کی نظر کر چکے ہوتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اپنی روایات کی وجہ سے حکموں کو باطل کر دیتے ہو۔ روایات اہم نہیں، روایات دوسرے درجے پر ہیں۔ سب سے اہم ہمارے لیے کلام مقدس ہے اور کلام پاک کی تعلیم ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی مذہبی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں۔ خدا کے احکامات اور انسانی روایات میں ہم کیسے امتیاز کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ میں خدا کے احکامات کو انسانی روایات پر کہیں ترجیح تو نہیں دے رہا۔ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ میں بائبل تمام انسانی روایات سے بڑھ کر ہے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہوں، تمام انسانی روایات سے بڑھ کر ہے۔ ایسی روایات جو کلام کے برعکس ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصے ہیں، انہیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے یہ جانچنا ہے کہ ایسی روایات کا کیا میں شکار ہوں جو کلام مقدس کے برعکس ہیں۔ جائزہ لے کے وہ کون سی روایات ہماری کلیسیا کا حصہ ہیں جو بائبل کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، مجھے اپنی کلیسیا کا جائزہ لینا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی روایات ہیں جو میرے اور مسیح کے درمیان حائل ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روایات اور بھی ہیں، لیکن آج ہم دوسری بات جس کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں وہ تجربات ہیں۔ لکھا ہے پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے۔ کیا کہتا ہے؟ پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ جب تم نے مسیح کو قبول کیا تو وہ کہاں گیا؟ وہ تجربہ کہاں گیا؟ جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں، اس وقت تم اتنے زیادہ مسیح کی طرف قائل تھے کہ تم اپنی آنکھیں بھی نکال دینے کے لیے تیار تھے، لیکن تجربات بعض کا مجھے مسیح سے دور لے جاتے ہیں۔ اور یہی پولس رسول اب کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں تصویر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تجربات، شاگردوں کو جو تجربات ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تجربات جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ برے نہیں ہیں، اس سے میں سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہوں۔ خدا کے ساتھ ہمارے تجربات اس کے بارے ہماری سمجھ کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب میں دعا کرتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں خدا معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے تو میں اور زیادہ خدا کے قریب آتا ہوں۔ میری سمجھ کو تشکیل دینے کے لیے تجربہ اہم اور ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کے شاگردوں کے ساتھ بہت سے تجربات ہوئے جس سے انہوں نے سبق سیکھا، اور آخر کار انہوں نے دنیا میں یسوع مسیح کے نام کو پرچار کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یعقوب کو جب وہ بیمار تھا، جب وہ اپنے گھر سے بھاگ رہا تھا، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو خدا نے اسے تسلی دی۔ تجربات ہمیں ماضی کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ ماضی میں
خدا نے کس طرح میری مدد کی اور حوصلہ افزائی کی، اس بات کو یاد رکھنا ہمیں مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ خداوند یسوع مسیح کی اس نجات کے منصوبے میں شامل ہونا جو میرے اور آپ کے لیے اس نے تیار کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح بعض اوقات ہمارے تجربات بائبل کی تعلیمات کے برعکس ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہمارے تجربات ہماری غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت سے تجربات جو آج اس دنیا میں کیے جاتے ہیں وہ ہمیں مسیح سے دور لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کلیسیا صدیوں سے اس بات کا تجربہ کیے ہوئے ہے کہ مجھے کون سے دن کو عبادت کرنا ہے۔ یہ تجربات کی بنا پر، روایات کی بنا پر بات کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ ہم سبت کے علاوہ کسی اور دن اس کی عبادت کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ تجربہ انسانی وجود کا ایک حصہ ہے۔ ہم روز تجربات سے گزرتے ہیں جس کا پرزور اثر ہمارے احساسات اور خیالات پر ہوتا ہے۔ ہمیں اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ ہم اس کی مخلوقات اور اس کے ساتھ لازمی طور پر تعلقات قائم کریں، اور ہم عملی طور پر اس کے ذریعے مختلف تجربات میں سے گزرتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ یسوع مسیح کی تعلیمات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کے تجربات اس کی مخلوقات اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے مرکز رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 28 سے 30 آیت میں یوں کہا ہے، اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو باعث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کا خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ یسوع مسیح نے تمام شریعت کا نچوڑ ان 2 احکامات میں دے دیا۔ خدا سے محبت جو 10 حکموں کے پہلے حصے 4 حکموں کو ظاہر کرتے ہیں، پھر انسانوں سے محبت جو بعد کے 6 حکموں کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تجربات اس کے ساتھ اور پھر انسانوں کے ساتھ بہترین ہوں، اور اس سے ہم سبق سیکھ کر بہترین طور پر اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تجربات کا اثر برا ہو سکتا ہے۔ کیا تجربات کا اثر برا ہوتا ہے میری زندگی پر، میرے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں ان پر؟ تو ہم دیکھتے ہیں تمام تجربات اچھے نہیں، کبھی کبھار جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتے۔ لہٰذا بائبل کے منافی ہونے والے مخصوص جذبات یا تجربات سے اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھنا خطرناک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجربات بعض اوقات جو آج کل چل رہا ہے کہ آپ کسی ایسے پیر یا فقیر کے پاس جائیں جو آپ کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو آپ کو تعویذ دے گا، جو آپ کے لیے دعا کرے گا، تو آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے جو ہمیں مسیح سے دور لے کر جاتا ہے۔ خدا کی خواہش ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے عجائب، اس کی نجات کی خوشی اور اس کی مخلوقات کے ساتھ اپنے تعلقات کا تجربہ کریں، اور وہ بائبل کی روح سے ہونا چاہیے۔ کسی اور طریقے سے اپنے تجربات انسانیت کے ساتھ نہ بانٹیں۔ ہمیں خدا نے بڑا واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بائبل تجربات کی محتاج نہیں، بلکہ تجربات بائبل کے محتاج ہیں۔ ہمارے تجربات خدا کے ساتھ ہمارے نظریات اور کلام کے متعلق ہماری سمجھ بوجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تجربات میں جیسے جب ہم گزرتے ہیں تو وہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے تجربات دھوکے کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی روح سے ہم دیکھیں گے
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تجربات کا جائزہ اور کلام کی تشریح کلام مقدس کی روشنی میں کریں۔ ہمیں کلام مقدس کی روشنی کے علاوہ کسی اور طریقے سے بائبل کی تشریح نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہم کسی ایسی بات کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو خدا کے کلام اور اس کی مرضی سے اہم انگ نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام اور اس کی مرضی ہمارے تجربات کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے تجربات اس کی مرضی اور اس کے کلام کے محتاج ہیں۔ تجربات کیسا ہوں آپ کے ساتھ، تجربات کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں بائبل کو اولویت دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مکمل یقین کر لیں کہ آپ کے تجربات خدا کی مرضی اور بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہوں، نہ کہ اس کے برعکس۔ اگر آپ کا تجربہ ایسا ہوتا ہے جو بائبل سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر آپ اس کے کبھی بھی قائل نہ ہوں۔ تجربات خدا سے دور لے جانے کا سبب نہ بنے۔ اگر آپ خدا سے دور جا رہے ہیں تجربات کی بنا پر تو انہیں ترک کر دیں۔ ایمان میں تجربہ اہم ہے، تجربہ ضروری ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اور اس کی مخلوقات کے ساتھ بائبل کی تعلیمات کے مطابق تجربات کریں۔ تجربات کی جانچ کلام سے کریں کہ آیا تجربات خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا اس کے برعکس ہیں۔ تو آئیے ہم ایک اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، ثقافت۔ ثقافت جو ہے، ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی ثقافت سے ہے۔ ہم ثقافت سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ اسی سے تشکیل پاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ارد گرد پائی جانے والی ثقافتوں اور تہذیبوں سے خراب ہو گئے۔ ہمیں آج اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کون سی ایسی ثقافت ہے، وہ کون سی ایسی رسم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں اور وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ ہماری کلیسیا پر ارد گرد کی ثقافت کا اثر کیا ہے؟ کیا ہم اس سے متاثر ہیں؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ ہم دوسری ثقافتوں سے بہت حد تک متاثر ہو چکے ہیں، اور ہماری رسم و رواج ایسی ہیں جو بائبل کے مطابق ہرگز نہیں۔ بائبل تمام ثقافتوں سے بالاتر ہے۔ بائبل کی بات آتی ہے، تمام ثقافتیں جو ہیں وہ رد کی جانی ضروری ہے اگر وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ مصر سے نکلنے کے بعد خدا کی بنی اسرائیل کو ہدایت کیا تھی؟ آئیے ہم ابار 18 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ خدا نے خاص طور پر انہیں ایک ثقافت کے بارے میں بتایا کہ کیا اس سے آپ نے دوسری ثقافتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ ثقافت جو تھی وہ انہیں خراب کر رہی تھی۔ ابار 18 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ اس کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خداوند نے بڑا واضح طور پر انہیں بتا دیا کہ تم مصر سے نکلے ہو، ان کی رسموں کو نہیں ماننا، اور تم کنعان میں جا رہے ہو، تم نے ان کی ثقافت کو بھی نہیں پنانا، تم نے مصر کی ثقافت کو بھی رد کرنا ہے، تم نے اسرائیل جہاں جا رہے ہو کنعان میں ان کی ثقافت کو بھی نہیں ماننا۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ 18 باب اور اس کی 28 آیت میں خدا نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بائبل اس کی خود تشریح کرتی ہے۔ 28 آیت میں لکھا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ رسموں، ثقافتوں اور روایات، تجربات کو مت خدا کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنانا۔ جہاں پر خداوند نے بڑا واضح اسرائیلیوں پر کر دیا کہ اگر تم نے ان کی رسومات کو مانا تو میں نے انہیں ختم کر دیا، تم بھی اسی طرح ختم ہو جاؤ گے۔ عزیزو، مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، مسیح کے پیروکاروں کو اصولوں اور مفادات میں دنیا سے الگ ہونا ہے۔
ہمیں دنیا سے الگ ہونا ہے، لیکن انہیں اپنے آپ کو دنیا سے تنہا نہیں کرنا۔ نجات دہندہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا، کسی ایسی بات میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو، بلکہ ان کو سرفراز کرنے اور عزت دینے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے، لیکن کبھی بھی نجات کے معاملے میں بائبل مقدس کو اولویت دیں۔ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو غلط رسمیں اور غلط ثقافت وہ اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں ہدایت کریں اور انہیں مسیح کی طرف لائیں۔ یہی مسز ایلن جی وائٹ نے تعلیم صفحہ 323 میں فرمایا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ثقافت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ثقافت اچھی بھی ہے، کچھ ممالک میں ثقافت بائبل کے ذریعہ سخت متاثر ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بائبل کی وجہ سے، جو بائبل میں ثقافت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے تبدیل کیا ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک میں ہمیں ایسے ثقافتی عناصر مل سکتے ہیں جو بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ثقافت میں برائی کیا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہماری ثقافت اچھی چیزوں پر غور کر سکتی ہے جو غلط ہیں یا اس کے برعکس ہے۔ لہذا ہر ثقافتی عنصر کو بائبل کے ساتھ جانچنا چاہیے، ہر ثقافت کو بائبل کے ساتھ جانچیں، اور بائبل کو غالب ہونا ضروری ہے۔ بائبل کو اولویت دے، یہ نہیں کہ ثقافت کو اولویت دی جائے۔ ہم اپنی ثقافت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عام چیز غور سے سنیں، ہم اپنی ثقافت کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن بائبل کو کبھی تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم بائبل کو تبدیل کرنے کی کبھی بھی جرات نہ کریں، کیونکہ ہماری ثقافت اس کے برعکس ہے۔ دلائل یا وجہ، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ دلائل سے لوگ ایک دوسرے کو جیتتے ہیں، وجوہات کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو جیتتے ہیں، لیکن ہمیں دلائل بائبل کے مقدس کے مطابق ہی دینے چاہیے۔ بعض کا غلط دلائل کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں جب آپ غلط دلائل دیتے ہیں، غلط وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اچھی بات کیا ہے؟ دلائل کے بارے میں وجہ یا دلائل خدا کا ایک تحفہ ہے۔ ہم اس کا استعمال صحیح نتیجے پر پہنچنے اور سچائی کے قائل ہونے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ آیات خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اگر ہمیں خدا کی مرضی کے تابع کر دیا گیا ہے تو اس کی وجہ ہمیں عقل مند بناتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ہماری عبادت بھی عقلی ہونی چاہیے اور نہ صرف جذباتی۔ ہم عقل سے اس کی عبادت کریں، ہم جذبات کے تحت خدا کی عبادت نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں دلائل میں برا کیا ہے۔ یہ جاننا بہت خطرناک ہے کہ اپنی ہم وجہ سے ہی ہر چیز کو اپنے دلائل کی وجہ سے ہی سمجھتے ہیں۔ بعض دلائل بائبل کے برعکس ہیں، لیکن میں دلائل دینے میں بڑا تیز ہوں، اس لیے میں لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں۔ بعض اوقات خدا جو سب چیزوں کا وارث ہے، جو سب اچھے طریقوں سے کام کرتا ہے، جسے ہم معقول نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم باقاعدگی سے ان معجزات کو مسترد کرتے ہیں تو ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں جو ہمیں نجات اور ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا کے پاس آئیں، اپنے دلائل کو اس کے سپرد کریں، تو پھر یقیناً آپ بالکل فتح یاب ہوں گے، اور آپ یقیناً دلائل کی وجہ سے لوگوں کو بائبل کی طرف قائل کریں، نہ کہ انہیں بائبل کے سے دور لے جانے کا سبب بنے۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بائبل مقدس ہے، کیونکہ اگر
تو موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ خدا نے کہا کہ بائبل کی طرف متوجہ ہوں، کسی اور طرف ہرگز مجھے متوجہ نہیں ہونا۔ بائبل کے بارے میں ہر چیز اچھی ہے، بائبل کے بارے میں ہر بات اچھی ہے۔ یسوع نے ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بار بار آمادہ کیا ہے۔ خدا نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے، کسی اور میں نہیں۔ یہ خدا کا الہام کلام ہے، یہ تردیس کے لیے مفید ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16 آیت لکھا ہے، یہ تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس سے کریں۔ ایمان اور عقیدے کے معاملات میں بائبل روایات، تجربات، ثقافت اور دلائل سے بالاتر ہے۔ ان سب کو بائبل کے ساتھ جائزہ لینا اور تجربہ کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام کا تجربہ خدا کے کلام کے مطابق کرنے والے ہوں۔ بائبل میں کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ بائبل ہماری زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ روح القدس میری رہنمائی کرتی ہے کہ میں کلام مقدس کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ سب سے بڑھ کر بہترین استاد روح القدس ہے، اور روح القدس کی ہدایت کے تحت ہی میں خدا کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں۔ آخر میں مسز ایلن جی وائٹ کی ایک اور کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے اپنے کلام میں انسانوں کو ضروری معرفت عطا کر رکھی ہے۔ ہر ایک الہامی صحیفہ خدا کی مرضی کا مستند اور لاختہ مکاشفہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ وہ چال چلن کے معیار الہی تعلیم کو آشکارا کرنے والا تجربے کا امتحان ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ عظیم کشم کا صفحہ 9 میں یہ بات لکھتی ہیں۔ اور آخر میں بائبل مقدس کے بالکل آخر میں خداوند نے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 18 آیت میں یوں فرمایا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ عزیزو، بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں نہ کوئی گھٹائی جا سکتی ہے بات اور نہ ہی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس میں گھٹانے والا خدا کہتا ہے اس بائبل مقدس میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل ہوں گی، لہٰذا میرے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی تعلیم دیتا ہے، جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں باتیں، تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جا کر اس کا بائبل سے موازنہ کریں۔ آیا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بائبل کے مطابق ہے یا بائبل کے برعکس ہے؟ کیونکہ میں بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی آپ کو بائبل سے دور نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل ہوں گی۔ جو اس کلام میں سے نکالتا یا کچھ بڑھاتا ہے خدا اسے کبھی بھی ترک یا نہیں چھوڑے گا، اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ لیکن پھر کہتا ہے اگر اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ نکال ڈالے۔ بعض لوگوں نے بائبل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح؟ تفسیر کرنے کے ذریعے۔ وہ روایات، تجربات، ثقافت اور پھر دلائل کے ذریعے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، لیکن مجھے قائلیت صرف اور صرف بائبل مقدس کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ میں نہ اس میں کچھ گھٹاؤں نہ اس میں کچھ بڑھاؤں۔ خدا کا یہی فرمان ہے اور یہی خداوند کی تعلیم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پیغام کہ بائبل مقدس ہماری تعلیم کا مستند ذریعہ ہے، صرف اور صرف بائبل مقدس، کوئی اور بات نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی ثقافت نہیں، کوئی اور چیز نہیں جو بائبل سے بڑھ کر ہے۔ سب سے بڑھ کر بائبل مقدس ہے، اور مجھے بائبل مقدس کی تعلیم کو اولویت دینی ہے۔ کسی بھی روایت کو، کسی بھی تجربے کو، کسی بھی ثقافت کو، کسی بھی دلائل کو بائبل کی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ بائبل اہم ہے
اور بائبل ہی میرے لیے سب سے بڑی روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی رہنمائی کرے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم نے تیرے کلام کا مطالعہ کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا کلام خداوند روح القدس کی مدد سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنے۔ وہ بائبل کو سب سے افضل جانے، ہمارے لیے کوئی اور چیز بائبل سے بڑھ کر نہیں۔ کلیسیا، تعلیم، جھوٹے استاد خداوند اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن خداوند تو اپنے روح القدس کے ذریعے اپنے لوگوں کو قائل کر تاکہ وہ بائبل کی صحیح تشریح کر سکے، اس کی صحیح تفسیر کر سکے، تاکہ بہت سے لوگ خداوند تیری دوسری آمد کے لیے تیار ہوں۔ آج کے کلام کے ذریعے تو خداوند ہم سب کو برکت دے، سننے والوں کو، اور خداوند جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو انہیں بابرکت بنانا۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔